مالداری افلاس سے پہلے خدا نے پیسہ دیتا ہے انہوں بینکاں چ نہ آنڈے دیندا ہی تے نہ بچے دے. ہاں اگر تینوں ودان دا شوق ہے تے اپنے رب نال ادا کر پھر میاں. اس سے پہلے کہ یہ تجھ سے لے لیا جائے، اس سے پہلے کہ یہ بینک میں پڑا رہے اور تو قبرے چلا پڑے، اگر خدا نہ دی. لیکن میں نے حضرت جی دیکھا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے حضرت اپنے پیسے سے فائدہ اٹھایا ہو. بہت کم لوگ، زیادہ سی دبیر نہ پردہ نہ کسی ماڑے نو کھان دیتا دب کے نہ بینک وچ تے آپے اگے ٹر گئے. بڑی حضرت دل کی بات ہے، کسی سے بڑی دوستی تھی، بس وہ آخری دن تھا. میں نہیں کہوں گا میں نے غلط کیا، میں نے ٹھیک کیا، بس حضرت جی. اکثر وہ پیشتر جانا ہوتا حضرت وہاں نا، وہ خود ایک ادھر تھے ملازم ہوں جی. میرے ابا جی اے کام شروع کیتا سی اے ادو نال نے لیکن نا بیٹی کی شادی آ گئی. میں بھی بیٹھا ہوں دفتر میں، ہم چائے پی رہے ہیں. وہ آ کے نا تو اس نے کہا حضرت وہ بچی دا بیاہ کو شفقت فرما. حضرت اس نے نا کاغذ پہ لکھ کے دیا کہ بارو جا کے کیشیئر نو چٹ دے کو 20,000 لے لے. میں پھر پڑھ لیا اپنا، یا خود بتا رہا ہے جب میرے نے یہ کام شروع کیا تھا یہ تب آیا تھا، تب یہ بالکل جوان تھا، باپ فوت ہو گیا، اب یہ بوڑھا ہے، بس میرے پاس ہی ہوتا ہے. کتنے نکال کے دیے؟ 20,000 مالر جی فیکٹری کا. اور کتنے غریب کو جس نے ساری عمر لگا دی ہے اس کی فیکٹری میں، کتنے دیر وہ چلے 20,000 دے پیزے کھایا جو بہ کے. اور 20,000 تم ایک ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا. اللہ دلیری کر، میں سلام فرما رہے ہیں. اگر غنیمت جان، اگر تیرے پاس پیسہ ہے سے پہلے کہ یہ پیسہ تجھ سے واپس لے لیا جائے، اس کو غنیمت جان. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا دلیری کر کے کہتا او بابا عمر تو یار میرے ہاتھ لگا چڑھی، بلا کے اس کو کیشیئر کو کہتا جائے ٹوٹل خرچہ چکو ہے دی بچی دے بیاہ دا. ہم نے کچھ نہیں حضرت اپنے پیسوں سے کھٹیا وٹیا، کوئی ہم نے کوئی اپنے سے فائدہ نہیں لیا. نہ میرا پیسہ میرے کام آیا، نہ پیسہ حضرت جی کسی غریب کے کام آیا، نہ میرا پیسہ کسی یتیم کے کام آیا. اور آپ کہیں گے نہیں جی حضرت صاحب کس طرح کہہ رہے ہو کام نہیں ہے؟ دیکھو میں نے اتنی مہنگی گاڑی رکھ کر کام تو نہیں آیا، تو نے گاڑی کا حصہ ہے. تھی کس طرح کہہ رہے ہو جی پیسہ دیکھو تو صحیح میری کڈی وڈی کوٹھی ہے، تو اس کوٹھی کا حساب دینا تو نے. کس طرح کہہ رہے ہیں پیسہ میرے کام نہیں آیا، دیکھے تو صحیح میرا موبائل کتنا مہنگا ہے، تو بھائی اس کا حساب دینا تو نے. کام تیرے کدھر سے آ گیا؟ کام تو تیرے یہ تھا تو اس کو وہاں خرچ کرتا کہ جس کا کل تو جا کے اپنے اللہ سے اجر لینا. میں آپ کو صحیح یہ لکھا ہے جی، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں جس کا مفہوم ہے. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی کو لایا جائے، اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی، گناہوں کا پلڑا، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے. گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس شخص کو جہنم کی طرف لے جایا گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے ایک چیخنے والا لگے گا اور کہے گا اس کو جہنم میں لینے کی جلدی نہ کرو، ابھی اس کا کچھ رہتا ہے. لکھا گیا ہے کہ ایک کاغذ ٹکڑا لا کے اس کے جو ہے نا وہ نیکی والے پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس کا نیکی پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور اس ٹکڑے پہ کیا لکھا ہوگا؟ حدیث پاک میں لکھا اس ٹکڑے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے میں جان بھائی آج چل رہی دنیا کیوں نہیں چلاندہ ہے؟ کل ایک کلمے سے بھی بخشش ہو جانی ہے. تو ایمی موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے کوئی نہیں شروع کر دے، موٹر سائیکل بھی چلا ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ساتھ درود پاک پڑھ، ساتھ قرآن کی آیت پڑھ، گاڑی چلا رہا ہے زبان تو فارغ ہے. غنیمت جان، وقت ختم ہو رہا ہے. کالے وال مسافر ہوئے تو چٹیاں تیرے لائے. مسافر غنیمت جوان کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو افساس سے پہلے، بے فکری کو پریشانی سے پہلے، اور آخر پہ کم بات ارشاد فرمائی قربان جاؤں جی زندگی کو موت سے پہلے. یہاں سے بات شروع کی، سال بدلنے ہیں، جب تک میرا اللہ چاہے گا یہ بدلیں گے جی. لیکن یاد رکھنا ایک سال وہ بھی آنا ہے جس دن
सुलेमान मिसबाही नहीं होगा। हाँ, सुलेमान मिसबाही उस साल से पहले पहले। तो तारीख ने लिखा है, आगे भी सुनाते हैं हम, कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये तारीख का वो बादशाह है जी जिसने अल्लाह की मोहब्बत में बल्ख की बादशाही को ठोकर मारी थी। और नींद के हवाले से हजरत वो लिखा है कि वो थोड़ी वो दिल में अल्लाह की तलब का दिया जल चुका था, लेकिन बादशाही भी और साथ तालब मौला भी, दोनों नहीं भाई साथ चलती हैं। एक यहां ये यहां वो फैसला नहीं हो रहा था। वो लिखा एक दिन है ना, अपने शाही कमरे में आराम कर रहे थे, पहरेदार नंगी तलवारें पड़े हैं के अंदर, भाई बादशाह सलामत सो रहे हैं। वो सोते सोते ना हजरत को फील हुआ कि कोई गुजरा है। हजरत उठ बैठे, फिर छत पे ना किसी के भागने की आहट भी महसूस हुई। आपने आवाज दे के बाहर पहरेदार को बुलाया, वो फरमाया ड्यूटी में गफलत आज। उसने कहा हजरत देखे नंगी तलवारें लिए, फरमाया बंदा गुजरा है। कहा हजरत हो ही नहीं सकता। फरमाया मैंने छत पे उसकी भी महसूस की। कहा हजरत हो ही नहीं सकता, वो रास्ते में कोई एक पैरा है, कई पैरे उसको पार करने पड़ेंगे, वो फिर आप आएगा। अच्छा शायद वो चला गया। हजरत भी लेटे थे ना, वो जो असल में जगाने आया था वो फिर भागता हुआ वापस आया। हजरत भी अलर्ट थे। आपने जल्दी से छलांग लगा के ना उसका हाथ पकड़ लिया। फरमाया तू रात को छत पे क्या कर रहा है? उसने मेरा ऊंट खो गया, मैं छत पे तलाश कर रहा था। आपने कहा तेरी मत तो नहीं मारी गई हो, कभी छत पे भी ऊंट मिले हैं, ऊंट तो छत पे चढ़ ही नहीं सकता। छत पे ऊंट को तलाश करना कहां की दानाई है। अब वो आगे से कह हजरत अब आप मुझे बताएं, अगर छत पे ऊंट नहीं मिलता तो क्या पलंग पे रब मिलता है? अगर छत पे ऊंट को तलाश करना नादानी है तो फिर मुझे इतना बताएं कि ऊपर रब को तलाश करना कहां की दानाई है। लेकिन हजरत जी हम पलंग छोड़े वो ना, रब का तलाश करने वाला पलंग तो छोड़े हजरत, जो जन्नत का तलबगार हो। हमने तो सारे सौदे इधर ही प्लाटों के कर लिए हुए हैं। जन्नत में तो प्लाट चाहिए किसी को नहीं, तहज्जुद के लिए तो वो उसको जन्नत में प्लाट चाहिए, हमें तो प्लाट इधर ही चाहिए। उठे वाले जी तो पता नहीं हो गया हजरत, अल्लाह कहां यहां का प्लाट कुर्बान जाऊं उधर के प्लाटों पे हजरत, कहां इधर की कोठी, कहां जन्नत के महल हजरत, पता नहीं क्या हो गया हजरत को है ही नहीं जाने वाला, किसी को भी नहीं दिल करता हजरत शराबन तहूरा पीने को। कोई नहीं जन्नत के हूरों का तलबगार। क्या हो गया यार, सारे घर बैठे सौदे। अल्लाह देख मेरा दादा छोड़ गया, मेरा नाना छोड़ गया, मेरा ताया छोड़ गया, मेरा चाचा छोड़ गया, मेरी दादी छोड़ चली गई, मेरी नानी छोड़ के चली, यहाँ कई हवा बैठे हैं, अम्मी छोड़ के चली गई, अब छोड़ के बहुत, तू क्या चप्पे लगा रहा नहीं है इसको, तैयारी कर जहां जाना है उसकी तैयारी कर। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्नलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। क्या हो भाई, कागर हजरत अगर छाते ऊंट नहीं लभदा तो फिर ऐ सुन लवो पलंग ते कदी रब भी नहीं जे लभा है, उठना पड़ता है फिर। बस हजरत फिर वो आखिरी चोट थी जो हजरत को लगी, फिर गुदड़ी पहनी हजरत और फिर रब की तलाश में निकले, और वही जो आपकी बादशाहत का दौर था। लिखा जी तारीख का वो बादशाह है कि आपके पलंग पर लेटने से पहले पहले 2.5 मन 100 किलो आपकी पत्तियां बिछाई जाती थी, वो कांटे और वो डोरियां, सिर्फ पत्तियां। और नीचे जो गद्दा है वो आपका या मेरा गद्दा नहीं, वो बादशाह वक्त का गद्दा है। नीचे गद्दा 100 किलो गुलाब दियां पत्तियां, और हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फिर उस बिस्तर पे सोना। वो लिखा है वो लौंडी थी ना,
جو روز پتیاں بننے کی ڈیوٹی پہ مامور تھی، چیک کرنا کو کانٹا تو نہیں اندر، کو ڈوڈی تو نہیں، تاکہ حضرت کو سوتے ہوئے کو تکلیف نہ ہو. حضرت وہ روز بچھاتے. ایک دن دل میں خیال آ گیا کہ آج چیک تے کر بھلا کس طرح دا بستر ہے. نیچے دا 100 کلو گلاب پتیاں، بس لیٹی، نرمی، ٹھنڈک، آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلتی ہے جب جسم پہ کو پڑا، ہڑبڑا اٹھی حضرت کی کابینہ جلات، غصے سے حضرت کی آنکھیں سرخ. تب کر کے فرمایا تیری اتنی جرت تو ایک نوکرانی ایک لونڈی ہو کے میرے بستر پہ سوئی، اتنی ہمت. جلاد کا مار کوڑے اور مار کے کالو دھیڑ دے اس کی. کوڑے پڑنے شروع ہوئے. ظاہر ہے جی عورت ذات تھی، دیکھو پڑے، اس نے بھی رونا تھا، وہ تو تھی عورت، اس نے رونا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد وہ مسکرائی. حضرت دے رہے تھے، آپ نے جد کو اشارہ کیا بس کر. آپ نے لونڈی کو مخاطب کیا، فرمایا پہلے رو رہی اب مسکرائی، وہ کیوں؟ اور حضرت حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رونا ہی تھا. نہیں فرمایا مسکرائی کیوں؟ اس نے کہا حضرت کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رو رہی تھی، بس ایک خیال آیا اس لیے مسکرائی نہیں. فرمایا خیال آیا؟ کیونکہ خیال آیا اچھا تو کون سا کی نیت سے لیٹی تھی؟ تو چیک کرنے لیٹی تھی نا. وہ تو لہرا بات ہے، آنکھ لگ گئی اور اتنے کوڑے پڑے، اب چپ کر کے کھا. لیکن یہ تو سوچنا اگر چیک کرنے والی کو اتنے پڑ رہے ہیں اور جو سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے ہیں؟ اگر چیک کرنے والی کو اتنے پڑ رہے ہیں تو جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے؟ حضرت جی او بھائی جی ہاتھ اڑ کے جائے نہ سنیو حضرت، نہ سنیو حضرت جی، نہ سنیو. یہ 30 دن میں پریکٹس کروائی گئی ہے بندیا. ویخلا اٹھنا اوکھا کوئی نہیں ہوا ہے. فجر دا ٹائم 4:40 ہے مسجد میں. آج انشاءاللہ فجر ہوگی، 4:40 ہے ہمارا ٹائم. تو ادھر تو پتا 3 بجے اٹھتے رہے ہم سارے. اس لیے 30 دن جو اٹھنے کی دولت میسر آئی نا رمضان کی برکت، اس کو کہیں کھو نہ دینا. اس کو پکا سینے سے لگا لو، اس کو پکا سینے سے لگا لو حضرت.